علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احلت لنا میتتان ودمان فاما المیتتان فالحوت والجراد واما الدمان فالکبد والطحال، رواہ ابن ماجہ فی سننہ فی ابواب الاطعمہ۔ معزز سامعین کرام، کتاب الطہارہ یعنی پاکی، صفائی، ستھرائی کا بیان آپ کے سامنے چل رہا ہے، اور اب تک کے درس میں جن چیزوں کے بارے میں ہم نے باتیں بتلائی ہیں کہ یہ چیز ناپاک ہے یا یہ چیز پاک ہے، اس میں ہم نے ایک چیز کا خاص طور سے خیال رکھا ہے، اور اس میں 99.9% ہم نے یہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ جو بھی باتیں ہم آپ کو سامنے رکھیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ ہر چیز کے پیچھے ہم نے قرآن سے یا حدیث سے آپ کے سامنے دلیل رکھی ہے۔ یاد رکھیے، ہم لوگ مسلمان ہیں، اور مسلمان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ مسلم، اور مسلم کا میننگ ہوتا ہے سرنڈر کرنے والا، اور بعض اہل علم نے مسلمان کا معنی یہ بیان کیا ہے، مسلمان کے معنی کو مثال سے سمجھایا ہے کہ ایک اونٹ جو ہوتا ہے جو ریگستان میں چلتا ہے، اس اونٹ کے ناک میں اگر نکیل ہو تو اس کو کوئی بھی ہینڈل کر سکتا ہے۔ اگر ایک اونٹ کے ناک میں نکیل نہیں ہوگا، لگام نہیں ہوگا، تو اس کو کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا ہے۔ لیکن اگر اس اونٹ کے ناک میں نکیل ہو تو اگر ایک چوہے کو بھی، ایک بچے کو بھی اگر اس کے لگام کا سرا تھما دیا جائے تو جدھر جدھر وہ جائے گا اونٹ ادھر ادھر جائے گا۔ اور اسی سے مسلمان کی تشبیہ دی گئی ہے کہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے اس کی زندگی کے شب و روز، دن اور رات، لحظے لمحے، اور جتنی بھی اس کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب کے سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ ایسے ہی آدمی کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ہم کس طرح سے عبادت کریں گے، کس طرح سے عبادت نہیں کریں گے، کس چیز کو ہم جائز کہیں گے، کس چیز کو ہم جائز نہیں کہیں گے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حلال نہیں ہے، ان تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ شریعت میں دلیل ہو۔ یاد رکھیے، ہمارے زندگی کے دو ڈپارٹمنٹ ہیں، ایک ڈپارٹمنٹ ہے عبادت کا، اور دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے اپنے دنیاوی زندگی کا، خاص طور سے کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، یا اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا۔ تو عبادت کے معاملے میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو چیز ثابت ہوگی وہی کرنا ہے۔ عبادت کے معاملے میں جو چیز ثابت ہوگی وہی کرنا ہے، جو ثابت نہیں ہوگی وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اپنی دنیاوی زندگی کے معاملے میں یاد رکھیے کہ کسی بھی چیز کو اگر ہم حرام کہتے ہیں، یا کسی چیز کو اگر ہم ناپاک کہتے ہیں، یا کسی بھی چیز کو ہم اگر ناجائز کہتے ہیں، تو اس کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے انسانوں پیدا کیا ہے۔ اب کون چیز حلال ہے؟ سب چیز تو حلال ہی سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن شریعت نے جس چیز کو حرام قرار دیا وہ حرام ہے، شریعت نے جس چیز کو ناجائز قرار دیا وہ ناجائز ہے، شریعت نے جس چیز کو ناپاک قرار دیا وہ ناپاک ہے۔ اگر دلیل نہیں ہوگی تو ہم اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو ابھی دیکھیے، ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا حرمت علیکم المیتہ والدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام قرار دیا ہے۔ اب ہم ایک جانور کھاتے، ذبح کر کے کھاتے ہیں، بکرا، اگر بکرا مر گیا، ذبح نہیں کر پائے، وہ مردار ہو گیا، وہ حرام ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خون بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ لیکن دیکھیے، ابھی ہمارے سامنے جو حدیث ہے، جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہ سنن ابن ماجہ ابواب الاطعمہ حدیث نمبر 3314، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے 2 مردے حلال ہے اور 2 خون حلال ہے، یعنی 2 مردے بھی حلال ہے، 2 خون بھی حلال ہے۔ ان 2 مردوں کے علاوہ جتنے بھی مردے ہیں سب حرام ہیں، لیکن 2 مردے حلال کون کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مردے حلال ہیں وہ اس میں سے ایک مچھلی ہے اور دوسرا ٹڈی جو ہے، ٹڈیاں، اسی کو کہتے ہیں عربی میں الجراد، یہ حشرات الازر یعنی کیڑے مکوڑوں میں سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو ٹڈی ہے، جس کی کبھی کبھی وبا آتی ہے، جس کو ہم ٹڈی دل کہتے ہیں،
تو یہ جو ٹڈی ہے یہ حلال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال قرار دیا ہے کہ اگر یہ مر بھی جائے تو آپ اس کو اٹھا کر کے کھا سکتے ہیں. اسی طرح سے مچھی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مچھی پانی میں مر جاتا ہے تو اس کو ہم کھا سکتے ہیں ذبح، اس کو لے کر کے اس کو بھون کر کے یا اس کا گریوی بنا کر کے یا سالنا بنا کر کے جیسے بھی کھانا چاہیں ہم ذبح کیے بغیر اس مچھی کو کھا سکتے ہیں. تو شریعت میں اس چیز کی وضاحت ہو گئی کہ یہ دونوں چیزیں حرام نہیں ہیں، یہ دونوں چیزیں حلال ہیں. اب اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں شریعت نے ہول اینڈ سول کہہ دیا ہے کہ جتنے بھی مردار ہیں سب حرام ہیں، تو سب کو ہم حرام سمجھیں گے ان دونوں کو چھوڑ کر کے. اسی طرح سے دو خون کہا، ایک خون جو ہے وہ کلیجی، کسی بھی جانور کا جو کلیجی ہوتا ہے اور جو تلی ہوتا ہے یہ دونوں کے دونوں خون سے ہی بنتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی حلال قرار دیا ہے. محترم سامعین کرام یاد رکھیے، آدمی سویا ہوا ہوتا ہے، ہم لوگوں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا، تجربہ کیا ہوگا، ہم لوگوں نے آبزرو بھی کیا ہوگا کہ آدمی جب سویا رہتا ہے تو اس کے منہ سے پانی نکلتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. اب وہ پانی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہو سکتا ہے، وہ اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے ناپاک ہونے پر دلیل نہیں مل جائے. اگر دلیل مل جاتی ہے تو پانی ناپاک ہو جائے گا، نہیں تو پانی ناپاک نہیں ہے. ابھی کوئی چیز اگر پاک ہے تو آپ ضروری نہیں کہ آپ اس کو استعمال کیجئے. مثال کے طور پر قرآن میں یا حدیث میں کہیں پر بھی یہ جو وومیٹنگ ہوتا ہے نا، وومیٹنگ جو آدمی کرتا ہے اس کے ناپاک ہونے کی کہیں پہ کوئی دلیل نہیں ہے. ناپاک ہونے کی شریعت میں کہیں پر کوئی دلیل نہیں ہے. تو اب چونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مسلم بندے ہیں، اللہ کے دین کے سامنے ہم سرنڈر کر چکے ہیں، تو ہم اپنی مرضی سے قے کو حرام نہیں کہہ سکتے یا ناپاک نہیں کہہ سکتے ہیں. البتہ یہ ضروری نہیں کہ قے کو جو ہے آپ استعمال کیجئے. اگر قے کوئی کر دیتا ہے اور کپڑے پر لگ جاتا ہے تو دھو لیجیے، کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ طبیعت اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے. یا پھر آدمی کو کبھی کسی وجہ سے قے ہو گیا اور اس کو وہ دھو نہیں پایا کسی وجہ سے، یا کہیں پہ سفر کر رہے تھے کسی نے قے کیا تو ہمارے کپڑے پر پڑ گیا، ہم اس کو دھو نہیں سکے، ہمارے پاس پانی اویلیبل نہیں ہو سکا، بعد میں ہم نے اسی کپڑے میں اگر نماز پڑھ لیا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ وہ ناپاک نہیں تھا. اگر وہ ناپاک ہوگا تو پھر اس کو دھونا ہوگا یا اس کو چینج کرنا ہوگا. محترم سامعین اکرام، اسی طرح سے شراب کو جانتے ہیں آپ لوگ، شراب یہ حرام ہے، کمپلیٹلی حرام ہے. شراب ہمارے لیے جائز نہیں بلکہ کمپلیٹلی حرام ہے. لیکن اگر شراب کسی وجہ سے ہمارے ہاتھ میں لگ جائے، کپڑے میں لگ جائے، تو اس کو ہم ناپاک نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ناپاک کہنے کے لیے ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے. دیکھیے قرآن کریم کے اندر سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 90 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک شراب، بے شک جوا، بے شک انصاب، بے شک ازلام، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ رجس ہے. رجس یعنی ناپاکی. اب دیکھیے شراب کے بارے میں کہا کہ ناپاکی ہے، لیکن صرف شراب کے بارے میں نہیں کہا، جوا کے بارے میں بھی کہا ناپاکی ہے. اب ایک آدمی اگر جوا کے اوپر بیٹھ گیا اور جوا کو چھو لیا، حرام کام تو اس نے کیا لیکن وہ ناپاک نہیں ہوگا. اسی طرح سے انصاب کہتے ہیں آستانہ جہاں پہ بت رکھا جاتا ہے، وہ آستانہ جہاں پہ بت رکھا جاتا ہے جس کو تھان بھی کہا جاتا ہے. اب وہ جو آستانہ والی جو جگہ ہے، ایک آدمی کسی ضرورت کے تحت اگر کہیں پہ گھس چلا گیا اور اس جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا تو کیا وہ ناپاک ہوگا؟ ناپاک نہیں ہوگا وہ. اور اسی طرح سے ازلام کہتے ہیں فال نکالنے کا تیر، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپاک کہا ہے. لیکن اگر کوئی فال نکالنے والے تیر کو اسے چھو دے، یا پھر کوئی استاد ہے لوگوں کو سمجھا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اب یہاں پر جو ہے ایگزامپل کے لیے وہی فال والا تیر یہاں پر رکھا اور نکال کر کے بچوں کو دکھ رہا ہے کہ دیکھو بچوں، دیکھو اسٹوڈنٹس، یہ فال والا تیر ہے، تو کیا چھونے سے وہ ناپاک ہو جائے گا؟ تو وہ ناپاک نہیں ہوگا. کیوں ناپاک نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس کی جو ناپاکی کی جو بات ہے وہ معنوی طور پر ہے. اسی طرح سے شراب بھی بغیر دلیل کے ہم اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الحج کے اندر آیت نمبر 30 کے اندر بیان فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی سے بچو. بتوں کی گندگی سے، بت سمجھتے ہیں نا، دیول بنا جو رہتا ہے، مورتی. ابھی کوئی آدمی انسپیکشن کرنے والا ہے، مسلمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا پابند ہے، اب وہ انسپیکشن کرنے کے لیے گیا اور ایسے بت کو چھو کر کے دیکھا، تو کیا ایسا چھو دینے سے کیا وہ ناپاک ہو جائے گا؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بت کو گندگی کہا، یہاں پر ناپاکی کہا. تو یہ جو اس کی ناپاکی ہے وہ معنوی ہے، وہ حسی نہیں ہے کہ اگر کسی کے بدن پہ شراب کا قطرہ گر گیا کسی وجہ سے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا.
البتہ اگر دل نہیں مانتا ہے دھو لیجیے، کوئی حرج کی بات نہیں. آپ نے بت کو چھوا، دل نہیں مانتا ہے دھو لیجیے، لیکن اس کو ہم ناپاک. کفار جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی اور جو ہے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ التوبہ کے اندر سورۃ التوبہ آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک جو ہے وہ نجس اور ناپاک ہے. ابھی بظاہر کیا پتہ چلتا ہے کہ مشرکین ایک دم ناپاک ہے، اگر ہمارے بغل میں بس میں بیٹھ گئے یا ٹرین میں بیٹھ گئے تو ہم ناپاک ہو جائیں گے. لیکن شریعت کے دلائل کی روشنی میں وہ ناپاک صرف اور صرف مانوی طور پر ہے، بدن سے وہ ناپاک نہیں ہے. اس کی دلیل ہے صحیح البخاری کتاب التیمم حدیث نمبر 344. حدیث کا بھی نمبر ہم آپ کو دے رہے ہیں، حدیث کی کتاب یہاں بھی موجود ہے، کہیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. صحیح البخاری کتاب التیمم حدیث نمبر 344. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرکہ عورت کے پانی کے برتن سے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو پانی پینے کا بھی حکم دیا اور وضو بنانے کا بھی حکم دیا. حالانکہ اگر مشرک واقعی ناپاک ہوتا، اس کے بدن کو چھو لینے سے اگر ناپاکی ہو جاتی تو اللہ کے رسول کبھی بھی حکم نہیں دیتے تھے. آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا اور بہت ساری جگہوں پر آپ نے علماء کرام کی زبان سے سنا ہوگا، کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے موقع سے خیبر کی ایک یہودی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ کیا، دعوت دیا، اور اس نے اپنے ہاتھ سے بکرے کا گوشت پکایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کھانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو ایکسیپٹ بھی کیا اور کھانا شروع بھی کیا تھا کہ پتہ چل گیا کہ اس کے اندر زہر ہے، لیکن کھانا شروع کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کوئی بھی چیز پاک اسی وقت ہوگا، ناپاک اسی وقت ہوگا جب اس کے ناپاک ہونے پر دلیل ہوگی. اگر اس کے ناپاک ہونے پر دلیل نہیں ہے تو ہم اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم ناپاک نہیں کہہ سکتے. اپنی طرف سے ہم اپنے دین کے اندر کوئی بات ایڈ نہیں کر سکتے ہیں. دین کی پوری اتھارٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں دین کا مکمل اختیار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. جو چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپاک بولیں گے ہم اس کو ناپاک بولیں گے، جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپاک نہیں بولیں گے ہم کسی کے کہنے پر اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جو صحیح دین ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.